سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے ساتھ قیامت والے دن جو امور پیش آئیں گے اس کو ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ہمارے معاشرتی ڈھانچے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کے دن جو ظالم ہوگا وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ زنا کر کے آیا، بدکاری کر کے آیا، شرک کر کے آیا، بدعات کر کے آیا، اللہ کی اس نے نہیں سنی۔ اب جب سب کچھ کھول کر اس کے سامنے رکھا جائے گا تو رب کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور وہاں پر وہ اس بات کا اقرار کرے گا کہ کاش میں رسول کے راستے پر چلتا۔ آج کیا کہتا تھا؟ تم اپنی باتیں اپنے پاس رکھو، یہ دقیانوسیت ہے، یہ دین اب نہیں چلے گا، قرآن پرانا ہو گیا، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میرا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، ختنے میرے ہو گئے، پر میں اندر سے کوئی مسلمان نہیں۔ کیونکہ جب میں نے اسلام کے اصولوں کو ہی اپنے اوپر لاگو نہیں کرنا تو پھر مسلمان کہے گا۔ یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے لوگوں کی۔ تو وہاں پر وہ ظالم، وہ طاغی، وہ نافرمان، وہ باغی کیا کہے گا؟ اچھا یہ وہ نہیں ہے جس تک دعوت نہیں پہنچی، ایک وہ ہے جن تک دعوت ہی نہیں پہنچی، یہ وہ ہے جس پر رسول آئے، رسولوں کی بات اس نے سنی، قرآن کو، پہلی کتابوں کو اس نے سنا، توحید کی دعوت اس تک پہنچی، لیکن پہنچنے کے باوجود اس نے اس کا انکار کیا، اور کیا کہے گا؟ کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، کاش میں ان راہوں پر چلتا جو رسولوں کی راہیں تھیں، جو نبی لے کر آئے تھے۔ یہ بڑا کام خراب ہو گیا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، کاٹے گا اپنے ہاتھوں کو، پر اب ہاتھوں کو کاٹنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب کوئی فائدہ نہیں اسے ہوگا، ہاتھوں کو کاٹے گا، بڑا کچھ کہے گا، لیکن اب اسے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ وہ کل ہم نے بیان کیا تھا، وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج، ہم نیکیاں کر کے آئیں گے۔ دنیا کے ایگزام میں فیل ہو جاؤ تو میرے بھائیوں سپلی دے دیتے ہو، وہاں پر کوئی سپلی نہیں، ایک ہی چانس ہے، یہ ایک چانس ہے، مر کر کوئی دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ بار 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 ہمیں یہ کہتا ہے سیدھے ہو جاؤ، سمجھ جاؤ، فرما برداریاں اختیار کر لو، لیکن ہم لوگ ہیں کہ اختیار کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا، کہے گا یا ویلتا لیتنی، ہائے ہائے میری بربادی۔ یہ میرے بھائیوں الفاظ ہیں اللہ کی قسم، جب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا قرآن کہتا ہے یا ویلتا لیتنی، ہائے ہلاکت میرے لیے۔ یہ دیکھو الفاظ کیسے ہیں، جیسے بندہ روتا ہے نا۔ آج اگر کسی کو آگ میں ڈالنے، گولی مارنے لگے، پھانسی پر چڑھتا ہے، پتہ ہے اب میری گردن کٹے گی، کہے گا یا ویلتا لیتنی، ہائے میری بربادی، ہلاکت، لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلانے بندے کو اپنا دوست نہ بناتا۔ میری دوستی، میری یاری، میرے ہم پہ اللہ، میرے ہم نوالا، یا اللہ انہوں نے مجھے گمراہ کر دیا۔ لم اتخذ فلانا خلیلا، یا اللہ یہ شرابی تھا، یا اللہ یہ زانی تھا، یہ مشرک تھا، یہ نافرمان تھا، یہ بے نماز تھا، اس نے مجھے ان راہوں پر لگایا۔ کیا کہے گا؟ یا ویلتا لیتنی، ہائے میری بربادی، ہائے میری ہلاکت، لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا۔ آج یاریوں کے پیچھے، دوستیوں کے پیچھے، دین کو چھوڑنے والے، آج یاری دوستی کے پیچھے اللہ کے نبی کو چھوڑنے والے، آج اپنی دوستیوں کو نبھانے کے لیے کتاب و سنت سے روگردانی کرنے والے، قرآن تیرا پورا ذکر اپنی کتاب میں نازل کرتا ہے اللہ، اور اللہ کہتا ہے، یہ کہے گا یا
یا ویلتا لیتنی، ہائے میرے لیے بربادی، میرے لیے ویل ہے، میرے لیے ہلاکت ہے، لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں اسے اپنا دوست نہ بناتا۔ آگے کہے گا لقد اضلنی، اس نے مجھے گمراہ کیا، اس نے مجھے گمراہ کیا، عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس قرآن سے، اس ذکر سے جو مجھ تک آ چکا تھا۔ دوستی کے پیچھے برباد ہو گیا، کزنز، دوست، فرینڈز، انہوں نے اسے برباد کر دیا۔ آج فیس بک پر کیا ہے؟ فرینڈز، نہ تو جانتا ہے نہ پہچانتا ہے، لڑکی لڑکا بن کے، لڑکا لڑکی بن کے، عجیب و غریب دنیا ہے، انہی دوستیوں کے پیچھے چکر لگاتا ہے۔ یہ تیرے وہ دوست نہیں ہیں جو تجھے کتاب و سنت پر لے کر آئیں، اللہ کہ کوئی دین کا داعی ہو، مگر یہ سارے وہ ہیں جو نہ تیرے جنازے میں آئیں گے، نہ وہ تجھے دعائیں دیں گے، نہ وہ تیری تذکیر کریں گے، نہ نصیحت کریں گے، نہ ہسپتال میں آ کر تیری عیادت کریں گے۔ تو مر جائے گا، تیرے لائکس، تیرے ڈرامے سارے ختم ہو جائیں گے۔ آج تو یہی فٹ ہوتا ہے نا دوستیوں پر۔ کیا کہے گا؟ کہے لقد اضلنی، یا اللہ اس نے مجھے گمراہ کیا، عن الذکر، جو ذکر تو نے نازل کیا تھا قرآن سے، بعد اذ جاءنی، کہ مجھ تک وہ آ چکا تھا۔ روئے گا، یہ انسان کے حالات ہیں، اور پھر وہاں پر رسول آ جائیں گے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس آئیں گے۔ سورہ فرقان ہے، قرآن کہتا ہے رسول آئیں گے، کیا کہیں گے؟ وقال الرسول، اور رسول آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، وقال الرسول، وہ آ کر کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری یہ قوم تھی جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو مہجور کر دیا تھا، قرآن سے پس پشت، انہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، بھلا دیا تھا تیری کتاب کو۔ شکایت کون کرنے والا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے سامنے شکایت ہوگی اس بندے کی جس نے قرآن کو چھوڑا، قرآن کو پس پشت ڈالا۔ تو میرے بھائیوں ابھی بھی موقع ہے، 19ویں شام کل میرے بھائیوں 19واں روزہ، آخری عشرے میں ہم ہیں۔ ابھی بھی جن لوگوں نے قرآن کو نہیں کھولا، ابھی بھی جن لوگوں نے قرآن کو نہیں پکڑا، قرآن کو نہیں تھاما، قرآن کو حفظ جان نہیں بنایا، میری ان سے گزارش ہے، ابھی موقع ہے، ابھی سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، ابھی میرے حلق سے، آپ کے حلق سے غرغرے کی آواز نہیں نکلی، روح اور جسم کا رشتہ جاری ہے، ابھی بھی موقع ہے، قرآن کو تھام لو، قرآن کو پکڑ لو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو لاگو کرو اپنی زندگیوں پر، ماحول اور معاشرے پر۔ میرے بھائیوں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، واللہ تیری ڈگریاں، تیری پی ایچ ڈیز، تیرے 10 MA کچھ کام نہیں آئیں گے، زیرو، کوئی وہاں پر فائدہ نہیں دیں گے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اب ان کو تو پکڑ لے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے سورہ الشعراء، اس کے اندر بڑے واقعات ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا ذکر کیا، سارا شہر، سارا علاقہ، سارے رشتہ دار ان کے دشمن ہیں، ان کے سامنے آ کر میرے بھائیوں کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی توحید کا نقارہ ان کے سامنے بجایا، ٹھوک کر ان کو توحید کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کی طرف ان کو بلایا۔ اور میرے بھائیوں جب وہ نہیں نہ سن رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے سارا گاؤں، وہاں کا بادشاہ بھی، والد صاحب بھی موجود ہیں، کہا میرا رب، تم کہتے ہو یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ لات اور منات اور عزا کے بت جو میرا ابا گھر میں بناتا ہے، میں ان کی گردنوں میں رسیاں ڈال کر گلیوں میں کھینچتا پھرتا ہوں، میں ان مٹی کی مورتیوں کو تمہیں دیتا ہوں، یہ تیرے معبود کیسے بن گئے؟ مشکل کشا، حاجت روا کیسے بن گئے؟ یہ تیرے معبود کبھی نہیں ہو سکتے، مشکل کشا، حاجت روا نہیں ہو سکتے۔ مشکل کشا کون ہے؟ الذی خلقتنی فہو یہدین، وہ میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے ہدایت دی، والذی ہوا یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ شفا کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ دوائی میں شفا نہیں، ڈاکٹر کے پاس شفا نہیں ہے، شفا اللہ کے پاس ہے۔ ایک ہی گولی ایک بندے کو دو آرام آئے گا، دوسرے کو دو نہیں آتا۔
सर्जरी करवाओ, एक बच जाता है दूसरा मर जाता है। अभी एक क्वीन एलिजाबेथ है ना, मलका बरतानिया, बूढ़ी हो गई अब तो, इसकी माँ तकरीबन 8-10 साल पहले मरी। मेरे भाइयों कहते हैं 25% उसके आज़ा आर्टिफिशियल थे। 115 साल क्या कर लिया उसने, 20 साल ज्यादा जी लिया मशीनों पर, आखिर मर गई, दुनिया में रह नहीं सकी। माइकल जैक्सन मरा, सारे अमेरिका के बेहतरीन डॉक्टर्स उसके पास होते थे, उसका चेकअप होता था, एक एक चीज वो खाता, उसका एनालिसिस होता था, उसकी डाइट एंड न्यूट्रिशन के चार्ट बनते थे, उसके पूरे निजाम उसके आगे पीछे दौड़ते थे, हर रोज उसके टेस्ट होते थे, ब्लड का, यूरिन का, वगैरह वगैरह। और वो क्या चाहता था, वो चाहता था लंबी जिंदगी, आयाशी वाली जिंदगी, हमेशा की जिंदगी। उस जालिम को ये शायद शैतान ने झांसा डाल दिया कि तू दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने उसे इबरत का निशान बना दिया। बेहतरीन टेक्नोलॉजी, बेहतरीन डॉक्टर्स, करोड़ों डॉलर फीसें होने के बावजूद माइकल जैक्सन 50 साल भी पूरे नहीं कर सका। जब मरा, उसका पोस्टमार्टम हुआ, जब उसके पेट को चीरा गया, अंदर सबसे ज्यादा तादाद पेन किलर्स की थी, दर्द वाली गोलियां। अपने जिस्म को काले से गोरा बनवाने के लिए उसने फितरत की खिलाफ वर्जी की, निजाम बदलवाए, प्लास्टिक सर्जरीज करवाई, नाक को बदला, जिस्म को बदला, स्किन को बदला। क्या हुआ, जब फितरत को बदलोगे तो गोलियां खा खा कर, मेरे भाइयों, फक्के मारता था गोलियां, लेकिन दर्द से आराम नहीं आता था। दर्द का आराम तो तब आएगा जब तू फर्माबरदार हो। मैं आपको एक वाक़या ज़रूर सुनाऊंगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहिमहुल्लाह, मुजाहिद इस्लाम, बैतुल मक़दस की आज़ादी के अंदर दोबारा उनका किरदार, सलीबियों के मेरे भाइयों, उनको भगाने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी जिहाद में गुजारी, क़िताल में गुजारी। कोई दुनिया के निज़ाम नहीं कमाए, घोड़े पर सवार। जब जिंदगी के आखिरी अय्याम आए, उनके शागिर्द बयान करते हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहिमहुल्लाह घोड़े की पीठ पर, ज़ीन पर बैठ बैठ कर पुश्त का हिस्सा इतना घस चुका था, इतना मेरे भाइयों उनकी हड्डी घिस चुकी थी कि अगर हम हाथ लगाते तो हमारी पूरी उंगली उस हड्डी के अंदर चली जाती, इतना हिस्सा घिस चुका था। और मेरे भाइयों शदीद तकलीफ के अंदर होते, बड़ी बीमारी आ गई, जिंदगी भी तो अल्लाह ने ख़त्म करनी है, लेकिन उस अल्लाह के बंदे की एक सीरत का पहलू है। कहते हैं घोड़े से नीचे उतरते तकलीफ में इजाफा हो जाता, घोड़े की पुष्ट पर सवार होते जिहाद के मैदान में, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की तकलीफ ख़त्म। तकलीफ़ें ख़त्म करनी है तो रब से लो लगाओ, शिफा वो देगा। तू अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाह तुझे शिफा देगा। दवाइयों में कुछ नहीं रखा, ये तो सुन्नत है, सुन्नत का इलाज है, तू करेगा, लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़ के तू खाएगा तो अल्लाह इसमें शिफा देगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखो 5000 साल पहले पूरे इलाके को खड़े करके क्या कहा, ओ लोगो, शिफा देने वाला तेरा ये बुत नहीं है, ये नूह अलैहिस्सलाम के दौर के लात मनात उज़्ज़ा नहीं है, यऊक यगूस नसर नहीं है, जो नेक लोग थे, हाजियों को सत्तू पिलाने वाले थे, वो तो खुद मखलूक थी। वाइदा मरिस्तु फहुव यशफीन। एक नुक्ता बयान करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उलुल अज़म नबी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद, अजीम अंबिया में तौहीद का मेरे भाइयों फरेरा लहराने वाले। अल्लाह ताला ने कहा वमा काना मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिक नहीं थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अफजल नबी मेरे भाइयों कोई नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर नबियों में किसी का मुकाम है तो कौन है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। लेकिन उनको शिफा कौन देता है जी? अल्लाह। कहते हैं वाइदा मरिस्तु फहुव यशफीन, मुझे शिफा मेरा अल्लाह देता है। आज का इंसान उसे हया नहीं आती, उसे शर्म नहीं आती कि वो एक आम बंदे के पास, वो नंगा तड़ंगा, वो बेनमाज, वो अल्लाह का दुश्मन, शिरकिया अकीदे रखने वाला, उससे जाके शिफाएं मांगता है। कब्र में मदफून एक शख्स जो बेचारा
خود بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، اس سے جا کے شفائیں مانگتا ہے۔ اگر شفا مخلوق میں کسی کے پاس ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام یہ نہ کہتے میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے اللہ شفا دیتا ہے۔ کچھ بات سمجھ آئی؟ اگر ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتے تو یہ قبر میں پڑا ہوا بزرگ بھی تجھے کچھ نہیں دے سکتا، کچھ نہیں دے سکتا، وہ بیچارہ بے بس ہے۔ نیک ہوگا تو اللہ کے ہاں اس کی منزل، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان پر رحم کرے، لیکن مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا وہ کون ہے؟ ایک اکیلا اللہ۔ یہی کلمے کا تقاضا ہے، یہی لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہے۔ جس نے سمجھ لیا اس کی عبادت بھی قبول، جس نے نہ سمجھا اس کی عبادت رائگان۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔